جناب صدیق اکبر جبرائیل امین آئے سرکار کو، سرکار فرمایا آئے جی آیا آ جا بہ جا پھر گپ شپ لانے میں سمجھانے واسطے گپ شپ آتے ہیں، ورنہ اس سونے دی تے گپ شپ بھی قرآن ہی ہے نا، یا قرآن ہے یا حدیث ہے، تو باہر تے گل ہے ہی نہیں نا۔ جبرائیل امین نے کول جا بٹھایا تے آقا پاک تے جناب جبرائیل امین گل پہ کر دیں۔ صوفی صاحب کی ایک ہدایت ہے، انہوں نے پتہ ہے وہ انہوں نے کی ہدایت کی ہے، یا میں نے پتہ ہے تو میں بعد پوچھنا تو میرے نمبر کتنے آئے، یہ صوفی صاحب کی مرضی ہے، لیکن میرا خیال ہے نمبر میرے چنگے آ جانے کیونکہ میں محنت بتیری کر گیا۔ سبحان اللہ ہے کہ نہیں؟ اچھا جبرائیل امین گل بات پہ کر دے سرکار پاک دے نال، ہن انہاں تو ہستیاں تو اونچی کوئی ہستی ہے اے اونجی سارے دا سردار، رب دی ساری مخلوق دا سردار تے ساری خدائی دا سردار کون؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے دوجا جیڑا تشریف لے کے آیا ہے وہ سارے نوریاں دا بھی سردار تے سارے نبیاں دا بھی پیغام لے کے آن جان والا میسنجر، اتنا بڑا شان تے اتنے بڑے عہدے، اس تو بڑیاں ہستیاں تے پیدا ہوئی ہی کوئی نہیں نا رب دی کائنات وچ۔ گل بات پئی ہوندی تے ادو دروازے تو تشریف لے آئے، کون تشریف لے؟ 1 لاکھ کئی ہزار کم و بیش 24,000 صحابہ دا امام تے پیر جناب صدیق اکبر۔ اچھا جدو جناب صدیق اکبر نے اندر قدم رکھیا نا تو جبرائیل امین تے گل پہ کر دیا سرکار نے، تھوڑا جا قریب ہوئے نا تو جبرائیل امین اٹھ کے کھڑے ہو اٹھے، اپنی مسجد چھڑ کے کھڑے ہو گئے۔ اچھا اور آقا پاک دا اپنا مزاج اقدس ہے نا، سرکاریں بھی تو فرما سکتے ہیں تو میرا غلام آیا تو میرے نہ گل بات پہ کرنا جاری رکھنا، پر اگر بھی تو پتا ہے نا جو میں یہ عظمتہ نہیں بیان کرنی ہے تو اور کرنی ہے کہ جو میرے سامنے نہ ہوئی تو دنیا کی اور دھوکے پہ جائے گی، دنیا نے کون دسے گا؟ جناب جبرائیل امین اٹھے احترام کرن واسطے جناب صدیق اکبر دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے سرکار دے چہرے تے سونی جی مسکراہٹ، یہ دا مطلب ہے کہ سونے پسند کیتا ہے، جبرائیل چنگا کیتے، یہ دا حق بنتا ہے اٹھیا جائے، اس کے لیے اٹھنا چاہیے تھا، تو نے جو اٹھا اچھا اٹھا، ایسا اٹھنا خیر کا اٹھنا ہے۔ آقا کے چہرے پر ابتسامت و تبسم کے آثار نوری ظاہر و باہر ہو گئے، میرے آقا کا چہرہ کھلکھلا اٹھا خوشی سے، فرحت کی برسات آ گئی، اور برسات فرحت چہرہ نبوی سے جو جملے عطا ہوئے، جو لفظوں کا ہدیہ امت کو ملا، بہت سننے کی قابل ہے۔ سن اپنے پیر دی گل تے فخر کر اپنے لازم تے اپنے مقدرہ تے۔ اچھا آ گئے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب نے ملاقات کرنی سی، ملاقات کی تھی، سلام دعا ہوئی، تشریف فرما ہو گئے۔ اچھا جدو صدیق اکبر بہ گئے نا، گل توجہ نہ سنی، جدو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہ گئے تو انہاں دے بان تو بعد پھر جبرائیل امین بیٹھے، پھر جناب جبرائیل امین بیٹھے، سرکار نہ مسکرا کے پوچھ دے نے جبرائیل جی میرے آقا اٹھے ہیں جی آقا اٹھے، فرمایا کیوں اٹھے؟ سرکار کو نہیں پتا کیوں اٹھے، پتہ ہے کیوں اٹھے، تین میں دسنا بھی آئی نا وہ میرے صدیق دی شان کی ہے۔ اچھا جبرائیل کیوں اٹھے ہیں؟ آپ یا حضور میں تو اڈے اس یار غار دی عزت کرنا، احترام کرنا، گل پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ سرکار پوچھیا کیوں اٹھے ہیں؟ جبرائیل امین نے عرض کی تھی حضور عزت کرنے واسطے اٹھے ہیں۔ سرکار نے پتہ لگ گیا جبرائیل عزت کیتی ہے تو کیتی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبرائیل علیہ السلام نے عزت کیتی ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی۔ تین پتہ ہی کوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مانا کی، کیونکہ تو اللہ دی مرضی جان دے نہیں، تو تے نانگ دڑانے، تین پتہ ہی کوئی نہیں جانا کیڑے پاسے بطوریاں مارتا پھر رہے ہیں جی بطورہ، جو کوئی اگر سلامت ہوگی تو پتہ لگی نا کیڑے منے جانے۔ جناب صدیق اکبر کا احترام سرکار نے پوچھیا گل ہو گئی پوری، انہاں احترام کیتا، سرکار پوچھیا کی کیتے؟ احترام کیتے جی حضور احترام کیتا، گل ہو گئی پوری، مکمل ہو گئی گل ہوئی ہے کہ نہیں؟ بولو فتویٰ دے تو پھر میں اپنا فتویٰ دے میں اٹھتے تو
اور اتنا تو میں حق ہے نا قبلہ حضرت صاحب نے کہا جی میں حق دیتے ہیں بھائی کتنے جو مرضی کرتا رہو میں نال کچھ نہیں. تو آڈا فتوہ آ گیا میں گل ہوگی پوری پر گل پوری تیری میری ہوئی اوتھے اجے نہیں ہوئی اوتھے نہیں ہوئی نا. فرمایا جبرائیل یہ عزت کدوں دی کرنا میرے صدیق دی عزت کدوں دی کرنا جدو یہ گل کی نا تو جبرائیل امین دا چہرہ ایج نورانی کرنا نال چمٹمان لگ پہ خوشی دی انتہا نہ رہی. عرض کی تھی حضور اجازت دے ہو تو میں اپنے نوری پر پھیلاؤں میں اپنے نوری پر پھیلاؤں. علماء نے لکھے جدو جبرائیل امین سرکار کو اجازت لے کے پر پھیلا دے آنا تے ادو اپنی طاقت کا اظہار کر دے آنا اور اس لیے اللہ کا شکر ادا کر دے آنا کہ میں اللہ پاک 360 پر دے او دیتے رہے جنہاں نے ایک ایک ذرے تے زمرد تے یاقوت تے لال تے موتی جڑے. جبرائیل امین خوشی کا اظہار کیتا تے فخر کیتا سونے اجازت دے میں تے پر پھیلا لوا بروا فرمانا پھیلانا میں گل چھڑی تا ہے میرے صدیق دی گل ہوے تے میں خوشی بڑا ہونا. انہیں پتہ ہی کی ہے جڑے نہیں کرتے ہو دی گل انہاں کولوں پوچھ جڑے کرتے تے ہن میں دیندا کی ہوں انہاں. صوفی اسلم صاحب نے کون سا بڑا کام کر دیا میں کہتے ہیں پتہ ہی کوئی نہیں. صوفی اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ کام کیتے جڑا نبی کروانا چاہتے ہیں. نبی پاک کے چاہتے ہیں کہ میرے صدیق دے کو ڈنکے بجائے تے انہاں ڈنکے بجائے تے انہاں دے وج گئے. سبحان ڈنگے بچ گئے. جناب صدیق اکبر کی موجودگی سرکار اجازت دیتی پر سارے پھیل گئے. جبرائیل علیہ السلام اپنے خوشی دے کمال تے جا کے آدھے رہے حضور جڑا سوال تو سب پوچھے نا میرے آقا ہوں پوچھو کی پوچھے بات ہو گئی بھی. فرمایا میں پوچھے جبرائیل میرے صدیق دی عزت کدوں دی شروع کی تھی یا اس آگے حضور ادو دی شروع کی تھی ہے جدو جناب صدیق اکبر نے میں جبرائیل بنن دا شرف دیتا ہے. تیری توجہ ہی کوئی نہیں جے تیری توجہ ہوندی تے من نقشبندیاں دے پیر دی شان جدو ہوندی تے نقشبندی تے نقشبندی نے کی خیال او تے شہنشاہ نقشبند نے ٹھوک ٹھوک کے بند دل تے لائے نے نا تے آئے تے صدیق اکبر دی بارگاہ تو انہاں کو نقشبند کی دعا ہے انہاں تے جس بھی نقش کیتا بند لائے آہا عشق رسول دے ٹیکے لائے تے صدیق پاک کو یاد تے لائے نا. اچھا حضور ادو دی عزت کرنا جدو دا جناب صدیق اکبر دی وجہ تو میں جبرائیل امین بنیا تے سردار ملائکہ بنی. اور تیرے میرے نبی تیرا میرا عقیدہ ہے بھی سانگے نا اللہ دے ولیاں کے علماء دس ہے نبی نے پتہ ہے ساری گل دا پر نبی پاک تین تے میں دسنا چاہندے با کل کسی نے کھجلی ہوے تو نہ ہلے تو جا تیرا ساڈا رستہ ہو رہے تو اودے تے سلیپ دے اسا نبی پاک دی گل سننی ہے. سرکار پاک نے فرمایا اچھا او کدوں دی گل ہے آکھیا حضور او ادو دی گل ہے جدو آدم علیہ السلام نو اللہ بنایا سی تے بنا کے فرمایا سی بنفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین میں انہوں بنا چھڑے جو میں بنانا چاہتا سا آدم علیہ السلام نو اے سارے فرشتے ہو تسی ان کر لو سجدہ سارے فرشتے پہ گئے سجدے چھ فرمایا تو پھر نہیں کیتا سجدہ توجہ ہے تو پھر نہیں کیتا سجدہ آگے سونے کوئی تو دسنا چاہوں فرمایا دس عرض کی تھی حضور سارے سجدے چھ پہ گئے تو میں اپنے سردار ابلیس اللہ تقیہ وہ تے آکر کے کھڑا اس نے کیتا کوئی نہیں. اور حضور میں سوچن لگ پیا بھی سردار تے کرتا کوئی نہیں پیا میرا استاد بھی ہے تے ٹیچر بھی ہے تے ایڈا بڑا سردار بھی ہے تے اتنا کچھ پڑھاتا بھی رہا ہے تے عبادتاں بھی بڑیاں کیتیاں ہن اے اودو اللہ دا حکم ہے درمیان وچ میرا استاد ہے ہن میں تے کی کراں میں ہن کی کراں کہ حضور جو میرے دل وچ خیال آیا نا میں ہن کی کراں تے میرے سامنے ایک نوری گنبد این چکر کٹن لگ پیا اس نوری گنبد دیاں وچوں نور دیاں لائٹاں نکلن لگ پیاں او لائٹاں نکلیاں حتیٰ کہ اتنیاں لائٹاں نکلیاں او دے وچ میں ایک بندہ نظر آیا
وہ جڑا بندہ نظر آیا وہ آپ دا یار غار جناب صدیقی اکبر ہے، اے جناب صدیقی اکبر ہے. اور جدو میں توجہ کی تھی تے اینا صدیقی اکبر نے میں نے فرمایا تو اس استاد نو چھڈ تو سجدہ کر، استاد نو چھڈ تے تو سجدہ کر. فرمایا حضور میں سجدہ کیتا اور میرے سجدہ کرن تو بعد آواز آئی اے جبرائیل تیرا مقدر ہے کہ صدیق نے تیری رہنمائی کر دی. حضور میں تے اودو دا جناب صدیقی اکبر دا احترام کرنا، اس دن کا صدیقی اکبر کا میں احترام کرتا ہوں. تو یہ جو میں نے بات آپ کو بتائی ہے نا، یہ تو شان ہے غلاموں کی. بس اب گفتگو کو میں اختتام کی طرف لاتا ہوں، ٹائم بہت تھوڑا ہے. یہ شان ہے غلاموں کی. جب غلاموں کو یہ شان ملتی ہے تو جس نے یہ غلام بنائے ہیں اس کی عظمت کا عالم پھر کیا ہے، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی عظمت شان وہ کیا ہے؟ وہ کوئی سمجھتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ شان جی نبی پاک تے ہیں تے نبی پاک تے ہیں تے پھر چلو ٹھیک 40 سال تو بعد جو مرضی انہوں دی فضیلت بیان کر لو، پر 40 سال تو پہلے من تسی کچھ جڑے بریلی سرکار نو مندے ہو کچھ زیادہ ہی وعدہ کر دے. میں کہا اچھا اسی زیادہ وعدہ کرنے ہیں تو کوئی ایسی کتاب کھڑنا جدے چ میسرہ نے نبی دا ذکر نہیں کیتے ہیں. کس میسرہ؟ میسرہ دا نام تو سنے ہیں؟ میسرہ کون ہے بلا؟ میسرہ جناب سیدہ خدیجہ پاک دا غلام، حضور پاک دی پہلی زوجہ محترمہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، انہاں دا غلام ہے میسرہ. جدو سرکار پاک حضرت خدیجہ دے مال تجارت لے کے پارٹنر تے حصہ دار بن کے گئے نا، تے حضرت خدیجہ نے میسرہ دی ڈیوٹی لائی سی کہ میسرہ تو جانا ہے کاپی شاپی لے لے، 10 دن دا ٹور ہے تے 10 دن دے ٹور تو بعد جتنی زیادہ رپورٹ تو دیتی نا محمد پاک دی میں اتنا ہی تیرے نام بھی دیاں گا، تیری نوکری بھی پکی کر چھڑاں گی، تنخواہ بھی بدا دیاں گی، تے یاد رکھی کوئی گل مس نہیں کرنی. اچھا 10 دن دے سفر تو بعد آئے واپس. اچھا سرکار پاک نے تو پتہ ہے سارے مندر ادھرے بھی ادھرے بھی ادھر دے بھی ادھر دے بھی انتہا درجے دا پرافٹ ہویا، سارا سارا نفع گڑڑیاں چ بن کے نا تیرے میرے سونے نبی سیدہ خدیجہ دے کول کر دیتا. او سونے تے توجہ ہی کوئی نہیں نہ پیسے نا، وہ تو ساری کائنات کو اپنا حسن عطا کرنے آیا نا، عمل کا، علم کا، سیرت کا، علم کا سارا پیسہ آ گیا. جدو سیدہ خدیجہ اور سارا پیسہ دیکھیا نا میسر نہ دیے پنڈا بن کے آ گئی ہیں. 40 سال ہو گئے میں تجارت کر دیا، آج تک ایڑیاں پنڈا میرے باپ کی بھی تجارت ہے میں تو نہیں دیکھی ہیں. اس آگے سچی گل دسا اگے دس، اس آگے جی پنڈا نہیں دیکھی ہیں اگے ہی ہو جائے کوئی تاجر بھی تو نہیں گیا، اگے ہی ہو جائے تاجر بھی تو کوئی نہیں گیا نا جڑا اس بارے گیا سی. پر میں نے نہیں وہ چپ کر اس بارے کوئی گل نہ کر، وہ تے تیرے کو میں ساری گلاں پوچھ رہی ہوں. جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے سارے سیرت نگارہ نے لکھی ہے، کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس اے واقعہ نہ لکھے ہو. نشر الطیب تو لے کے تے مبارک پوری تک سمجھ آ گئی تو قبلہ صاحب نے آگے تو بھی آگے ہوتی خدمت موجود ہوں گا. مبارک پوری تو لے کے نشر الطیب تک سارے نے لکھیا صاحب نشر الطیب تک کہ جناب سیدہ خدیجہ نے درمیان پردہ لایا، اودے کرسی ایدے کرسی پردہ لا کے یہ مطلب ہے پردہ سرکار دی شریعت پاک رشتے ہے ہی پہلے بھی پردہ آئی، اور نبی دی کوئی خاتون پاک بھی پردہ تو بغیر نہیں سی. سرکار نے ساریاں حرم پاک پردے نال سن، ساریاں دا پردہ سی. سیدہ خدیجہ دا یہ حال ہے تے باقیاں دا تے عالم. اچھا کیونکہ اس تو بعد اسلام کی روشنی زیادہ آ چکی سی نا، اس تو میں کہہ رہے ہیں. اچھا سیدہ خدیجہ الکبریٰ پردہ لایا، ایک کرسی ادھر ایک کرسی ادھر رکھی، میسر نے ادھر بٹھایا، خود ادھر بیٹھیاں. فرمایا انج کر بھی جیڑی ہستی نال تو گیا نا جیڑا قافلے دا سالار بنا کے گلیا محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اونا دے بارے اس آگے جی کتاب پوری بھری پئی ہے ڈیری کو پڑھنا شروع کر دیں، دل میرا بھی بڑا کرتا ہے جب تسی سنو تو مڑ اور چاہیے کی خیال ہے. میں تقریر کیا کرنا کوئی آگ سکتا ہے وہ کے پیچھے تسی یہی دی تقریر کوئی نہ کر دے، میں کہا کہ پیچھے یہی تو اس کرتا بھی قبلہ صاحب اللہ دسا بگے نہیں پیچھے. جدو کسی کول کوئی گل ہوئے تو سنن والا بھی پھر کوئی وہ ہوئے جڑا سن سکتا ہے تو سنتا ہے تو من دل کرتا ہے نا سنانے دے. جناب میں سرادت کافی بھری پئی ہے، میرا اور کی چاہیے تسی آپ سنو تے اور تے میں کسی اور سنا کرنا کہ تسی سنو من سارا
فرما نہیں میں سارا نہیں سن دی، تو انج کر، تو اے دے وچوں نا جڑے جڑے کو کمیاں تے خامیاں نوٹ کیتیاں نہیں نا اس جان والے تاجر دیاں، او کمیاں تے خامیاں تے معاذ اللہ سمجھانے واسطے نقص او میں دس، وہ آدھا ہے ٹھیک ہے میں دسنا تے اجازت ہے میں کرسی تو کھڑا ہو دوں. سیدہ خدیجہ آدھی اگے تو تریو جیاں گلنا کدنوں کی تیاں، آدھا ہے میری سیدہ تے ملکہ ان جی نال گیا سوس عادتیں سونیاں سکھا چھڑیاں تے جے سکھائے ایڈا سونے تو او دی گل بھی اٹھ کے نہ کرا تے کوئی مزہ تے نہیں. فرما چل ٹھیک اٹھ کو اجازت ہے کھڑے ہو کے گل کر، کھڑے ہو کے گل کی اس 10 گلاں کیتیاں حضرت صاحب دے کہنے تے 10 تیار کیتیاں سن حوالے نا، لیکن چونکہ ٹائم تھوڑا ہے پھر بھی حضرت صاحب یہ کہنا بھائی تے نہ کیا کہ پر تیرے تھوڑے ہی آکے 2 گھنٹے لا چھڑی ٹائم تے پورا رکھنا ہے. اچھا صرف وہ جو 3 گل، پہلی گل ہے جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ جڑی گل دسی آخر مائی صاحبہ جدو اسی گئے ہیں نا شام دے اندر بازار وچ گزرتی گل ہے رستے تھوڑے لیٹ ہو گئے سن، ساڑھے جانے سارے سوداگر ٹر گئے سن، بازار سی خالی پیا ویران ویران سونا سونا بازار تھا، سوق بازار خالی تھا، مملوک و معمور نہیں تھا، تھوڑے تھوڑے کسٹمر تھے. میں پریشان ہو گیا تو جڑا میرے نال آئی نا تاجر ملکہ جی وہ ایڈا وڈا تے سخی تے عظیم تے دل پر تاجر ہے، وہ میرے چہرے دی پریشانی بھی پڑھ لیندا آئی، اس کو پتہ چل جاتا تھا جب میں پریشان ہوتا تھا. ملکہ جی میں پریشان ہویا، انہاں میرے لوگ تک کے بیکھیا میسرا، میں آکھے جی میرے سونے سرتاج، فرمایا تیرے چہرے تے پریشانی کیوں ہے؟ عرض کی تھی حضور تو پتہ تے ہے ہی پر میں 10 چھڑنا آئے ہاں. اچھا سیدہ نے پوچھیا میں تین تو کی میں آخڑیا پتہ تے ہے؟ آخیا حضور جن پتہ نہ ہی اس من پوچھیا کیوں؟ جنہ پوچھیا ہے پتہ ہائی تے پوچھیا نے نا، اور ہی تے کسی آج تک میں نہیں پوچھیا ہی من کہ تسی بھی نہ ہو پوچھ دے میرا چہرہ پاویں جی ہو جائے بھی ہوئے آج تک تسا تے نہیں پوچھیا. او سونا تے میرے چہرے تے بھی پڑھدا رہندا ہی تے نال نال دسدا رہندا ہی ہن آ پیا ہوندے ہی ہن بھی تیری مرضی ہے، تو انہاں کول جا جڑے یاد با اوتھوں دا بھی نہیں پتہ تے مرضی ہے تے اے نقشبندی سلسلے دے وچ سنیاں دے اندر سمندر عشق وچ جم کے بہو ہن سواد آئی سنیاں قربان. ہن تیرے ایمان تے دیانت تے تیری مرضی ہے، جدے مرضی ہے فیصلہ کر. جے میسرا دی گل سچی نہ ہوے نشر الدین تک تے اسی جھوٹے تے جے سچی ہے تے مولو سارے جھوٹے، کلا نبی دے غلام سچے. پوچھی تائی اچھا تے تو پھر کی آکھیا؟ عرض کی حضور میں 10 چھڑی کر، میں آکھیا کہ حضور سوداگر کوئی نہیں گئے تھے تسی تو پہلی باری آئے ہو نا تے ملکہ جی تے میرے کولو پوچھنے سیدہ خدیجہ بچے تو انہاں دی تے پہلی باری آئی، انہاں دی تے پہلی باری آئی تجارت دا مال لے کے جانے دی، تو تے پرانا کھلاڑی ہے اتنے سالہ تو جانا ہے پہ سال ہو گئے نہیں میرے گھر دا نمک کھاتے تے سارے نقصان کر کے آگے میرے دل چے. سرکار فرمایا نہیں تو یہ جڑا فیصلہ کیتا ہے میسرا اجے تے ہن بازار چاہے ہیں کیوں کہ جی کہا کی کوئی تے کو لینا کسے کی؟ فرمایا تو گاہ نو چھڑ تو سامان لا تے صحیح، تو سامان لا تے صحیح. ساڈے کہلے سنت دے بڑے پیارے علامہ ہوئے نے اے ہونی علامہ اویسی صاحب، انہاں اپنی ایک کتاب لکھی او سنی گلاں مفتی احمد یار نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھ دے ہیں تواڈے میرے ذوق واسطے. انہاں فرمایا بھئی او میسرا جدوں یہ گل کیتی نا بھئی سرکار پاک نے تے آقا پاک نے او فرماندن کہ پھر سرکار نے میسرا کو اعلان کروایا اپنا سامان تجارت آ گیا باہر کر پھٹیا تے لا سامان سارا جڑا لا سکنے نمائش تے پھر ایک کی پیس لائی دے نا باقی تے اٹھاں تے لدے آ رہا نا لا تے اویسی صاحب آدن با اعلان کیتا اس بندے اعلان سناما تو اعلان کیتا جناب میسرا اعلان اسے کیتا او بپاریو تے صداگرو تے تاجرو شام دے بازار دیو اعلان سنو تواڈے کول جڑا اج تاجر آیا آئے ہائے ایو دے تاجر مکے چ نہ کدی پہلے آیا نہ پیچھے آنا اے دا نا ہی ایڈا سونا ہے اے دے نامے جیا نا ہی کوئی نہیں 14 طبقاں دے اندر اے دا نام محمد ہے اے دے باپ دا نام عبداللہ
عبداللہ دے باپ دا نا عبد المطلب ہے، عبد المطلب دے باپ دا نا ہاشم ہے، ہاشم دے باپ دا نا عبد مناف ہے، تے تسی سارے جان دے عبد مناف تے کعبہ دا چابی بردار ہے، اے شروع تو کعبے دے محافظ نے، تے جڑے کعبے دے محافظ نے یہ تہاڈے مال دی کتنی اچھے طریقے نال حفاظت کر کے لے کے آئے نے۔ میسرا آدھا ہے جب میں اعلان پورا نہیں کیتا تے شام دا بازار بھر گیا، شام دا بازار بھر گیا، میں دنیا ویکھی تے میں تے پھر آپ پہ تو باہر ہو گیا مائی جی، میں تے آپ پہ تو باہر ہو گیا، ہاتھ ہو گئی ہے، مالک سارے سوداگر بھر گئے، میں مون سرکار دے چہرے رو جدو بیٹھے نا تے آدھے نے میسرا ان کو جو سوچنا ہے نا واہ بھائی واہ کیا بات ہے بھی تیرے میرے نبی سبحان اللہ بھائی، میسرا من کچھ سوچنا نہ پیا، عرض کیتی سونے یا تیل پتہ ہی تاں لگدا جدو میں سوچیا، تے میں سوچیا نہ ہوتا تے تیل پتہ ہی کوئی نہیں لگنا آقا، پتہ لگ گئی تاں جب میں سوچیا تے آخر کی سوچیا ہی، عرض کیتی حضور سوچتا ہے یہاں پہ سامان تے سارا وکدا ہے پہ اے تے سارا اج ہی وک جانا، حیران میں دو گلاں آئے قربان جائے میسرا بھی تیرے تجزیے، عرض کیتی حضور حیران میں دو گلاں تو پہلی گل تے اے کہ جیڑی قیمت میں منگنا کوئی بارگین نہیں کردا، کوئی ایک بھی نہیں، اے تے بڑے عجیب قسم دے لوگ نے حضور اے تے دا واری قیمت کٹوان دے تے اے شکر پہ کر دین با جیڑی قیمت میں آنا ہو تسی جاندن جیڑی جانا دیتی جاندن جیڑی جانا دیتی جاندن جیڑی جانا دیتی جاندن، فرمایا کہ تو پریشان جب ہویا آخر دوجی گل کیڑی ہے، اللہ کہ حضور دوجی گل ہے اے سامان اللہ تے وید نہیں ہے تے تواڈے چہرے اللہ وید نہیں، چاند جے چہرے ولو موڑ موڑ ویکھا، چاند جے چہرے ولو موڑ موڑ ویکھا، یہ آقا آپ کی طرف بار بار دیکھتے ہیں، سودے کو تو دیکھتا ہی کوئی نہیں ہے، فرمایا میسرا بس اس بات کو چھوڑ، تیرا کام سودے سے پورا ہو رہا ہے، تو سودا بیچتا جا، تو اپنا سودا بیچ، وہ اپنا سودا لے رہے ہیں، تو اپنا سودا بیچ، وہ اپنا سودا لے رہے ہیں۔ جدو میسرا ایک گل کی تھی نا تے آخیا حضور اے جتنا نفع ہویا ہے نا مائی جی اے میرا تے تواڈے مال دا کمال کوئی نہیں جی، کیا بات ہے بھی، میسرا کو پتہ چل گیا، حیرت ہے تجھے آج تک پتہ نہیں چلا۔ بڑی کم دی گل بن دسا، اینا پاکستان فساد شروع ہویا نا ختم نبوت دے معاملے تھے، او جڑی عورت ہے نا تو پتہ ہے اس گستاخی کی پتہ جب میں 100% یقین ہے کہ حضرت قبلہ حضرت صاحب اور آپ کے خلفاء تھے، اللہ پاک نے دوسری نظر بھی عطا کی تھی، ایدے کسی بھی کوئی پتہ نہیں کہ گل کی گل بیچ ہو رہے کی خیال وہ تو تھوڑی جی گل دسنی کیونکہ اتنے آ گئی نا گل ہے اس سے آ کے معاذ اللہ سمجھانے واسطے، کیونکہ ہوں اصل گل کھول چڑھنی ہے نا، پاکستان کسے کھول نہیں، تسی تو میں سارے ٹور جائیے تو ہوں بھی اتنے جا کے گل کھول سکتے جڑی کسی کو نہیں بھی کھلتی، اتنا الحمدللہ ساڈے چ ہے، بس اتنے ٹور جائیے تو کھول سکتے پر اتنے تو کھولیے نا، جی کتنے نہیں کھولی تو من کتنے کھول سکتے۔ اس نے گل کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ان جوان تے سونے ہو کے تے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ 40 سال دی عورت نال شادی پیسے دے لالچ دی وجہ تو کی تھی معاذ اللہ۔ ہن تو سمجھ آئی وچ گل دی مطلب اس سے بڑا بڑا ڈنگ مارے، بڑا بڑا ڈنگ مارے ہے نا، پر ان دسنے واسطے اسی یہ گل بیانے ہیں بجے ساریاں کتاباں تہاڈیاں وچ بھی نہ لکھی آ انجیل بائبل تورات تو لے کے لوکا یوحنا جتھے مرضی ہے ٹر جاؤ، ہر کتاب ایک گواہی دیندی ہے کہ میسرا آکھیا ہے مائی جی منافع تواڈے مال دا نہیں ہویا، منافع تو دے چہرے دی زیاباریاں دا ہویا۔ اللہ تے جو تو منافع آئی سرکار دا اپنا تے مال دا لالچ کیوں ہے؟ گل سمجھ آئی؟ اچھا دوسری گل ہے کہ سیدہ خدیجہ آفر کیتی ہے کہ میرے نال شادی کرو، سیدہ خدیجہ دی سہیلی ہے نفیسہ، یہ بھی ساری کتابیں بائبل میں بھی لکھی ہے، اسی پیش کرنے واسطے تیار ہیں۔ سیدہ نفیسہ حضرت خدیجہ دی سہیلی ہے، سیدہ نفیسہ نے آکھیا ہے کہ جدوں دا مال تہاڈا آیا نا تہاڈے کول پیسہ تے اگے بھی بڑا ہی ہن تہاڈی ٹور بدل گئی۔ آئے سیدہ خدیجہ فرماندی ہیں نفیسہ تو میرے سہیلی ہے تے بڑی کلوز سہیلی ہے تے ہے بھی بڑی باکردار جی عورت ہے، تو تیرے تے میں ناز ہے تے گل تو میری بجھ گئی ہے تے اگلے بھی تے پھر بجھنا آدھی میں پتہ ہے کی پتہ ہی اگر تہاڈا دل ہے جس تو اتنا مالدار بنایا
وہ خود ہی اس مال دا مالک بھی بن جائے. اور تسی آپ اندازہ لاؤ جس سیدہ خدیجہ دی غلامہ تے سہیلی اتنی سمجھدار ہے، وہ سیدہ خدیجہ زہرا دی ماں دا عالم کی ہوئے گا. اچھا سیدہ نفیسہ فرمانے ہیں جی جدو دے آئے ہو میں نے پتا چل گیا ہے تو اڈا دل مال جی دی وجہ تو آیا ہے نا وہ خود ہی ایدہ مالک بن جائے. فرمایا پھر جانا میری یہ مشکل تے آسان کرنا تین تے جان دینا پتا نہ تو میرے گھر دی خادم ہے. آدھی یہ ٹھیک ہے جی میں جانی ہے. ان بتائی سرکار پاک کس وقت کعبہ شریف جو جانے تھے کس وقت واپس تشریف لے آندے رستے جا کے بیٹھ گئی سرکار کو لگے سلام دیتا. سرکار نے پوچھا اچھا نفیسہ بھی ہو کی حال ہے ٹھیک ہو حضور کرم نوازی ہے بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے السلام علیکم. عرض کی تھی حضور گل دی اجازت ہے. فرمایا ہاں تو خدیجہ دی سہیلی بھی ہے خدیجہ دی مال امراض بھی ہے تے انہوں نے میرا تجارت دا کنٹریکٹ اجازت ہے. آخر حضور گل تھوڑی ڈاڈی تے مشکل جی تے وزنی گل ہے. فرمایا کوئی بات نہیں کرتے صحیح. آدھی حضور اگر خدیجہ جئی کوئی عورت سرکار دا حرم بن جائے آپ کو پتا سرکار پاک کی فرماندے نے تین پتہ ہے نا کہ خدیجہ بہت بڑی مالدار ہے بہت بڑی مالدار ہے بہت بڑی مالدار ہے تے تو نفیسہ ہے بھی جاننی ہے میں نے پیسے ڈالے دی دلچسپی کوئی نہیں. قربان جائیے سونیا تیری عظمت کیڈا سونا تے پیارا جواب دیتا ہے. پر وہ بھی تو کوئی نفیسہ ملکہ مکہ دی سہیلی ہے نا تے غلام ہے نا. آدھی یہ سونیا تسی تے آدھے بھی نہ ہونا پہ آدھی بھی تے ہو نہ پہ اس میں نے گلے ہے نا تے مڑ تسی بھی دل نہ توڑو نا. فرما نفیسہ میں دل نہیں توڑدا میں تے گل دسی ہے تے جی اگر انہاں دی خواہش ہے تے پھر میں ابو طالب دے کول نا اپنے چچا حضرت ابو طالب کول نا تے پھر انہاں نال گل کرنی پوسی نا. فرما حضور ٹھیک ہے تسی گل کر لو پر گل اگے ٹورو تے صحیح نا گل اگے ٹورو تے صحیح بھر لو پھر شادی دا معاملہ پھر کدے بیان کریں گے. مقصد ایسی میسرہ نے ایک خوبی ایک گل نقص کہنے دے طور دے بیان کر چھڑیا بھی مال تجارت جو نفع کیویں ہویا جدو نفع کیویں ہویا تے سیدہ خدیجہ فرماتی ہے میسرہ میں تے نہ آنیا کوئی نقص دس تو خوبیاں بیان کیتی جانے کوئی دوسری گل بھی تے کرنا. آدھا اگر اجازت دے تو پھر میں کوشش کرنا اپنی کاپی کھولنا پھر کوشش کرنا. اٹھ کے پھر کھڑے ہو گئے. آدھا جی میں نا رستے بچنا سارے لگ پہ اترے پیاس اسی تھرسٹی ہو گئے اسی تسی تے تھرسٹی نہ ہوئے ایتے تے ہوندی ہوئی ایتے تے برف اتنی بجے ہو گئے بھی باہر نکلی دو ترے گولے اندر ٹور جان تے گئی تھرسٹی. اچھا تھرسٹی ہو گیا سارا قافلہ میں نے بھی بڑی ترے لگ پئی تے سرکار انجے جو پوچھنے آنا میرا چہرہ دیکھ کے پوچھتے میسرہ کی گل ہے میسرہ کی گل ہے تے میں نے پتا ہوتا ہے جدو سرکار پوچھے ہے تے کل ہائی تے پوچھے نا اونج تے وہ پوچھتے ہی نہیں کسی بات کے بغیر تو وہ پوچھتے ہی نہیں ہے وہ تو پوچھتے ہیں. میں نے کہا حضور آپ کو پتا تو ہے ہی آپ مجھ سے پوچھ رہے پیاس بڑی سخت لگی پانی اتنا ٹائم ہو گیا پیتا کوئی نہیں گرمی بڑی ملا دی. فرمائی تو پھر کنواں کھود کوئی خوہ ویکھ ہے کہنے میں ملکہ گیا میں کنواں ویکھیا کنویں جو پانی سی پانی سرکار وہ کنواں ہے. فرما پانی لے پانی جدو میں پانی آندا تے پانی سرکار جدو میں ویکھیا نا ملکہ مکہ تے اس پانی دے اندر ترے مسئلے سن. ایک تے وہ پانی کڑوا سی کھٹا سی پانی پینے دے قابل نہیں. نمبر 2 تے جھاگ تے سباڑ جی لگی سی. نمبر 3 اس پانی تو ہمک آ رہی سی پرانا پانی ہوئے نا کنویں بدو کدو دا تے میں پھر پانی کول پہ تو پیندا نہیں اس پہ سرکار فرماندے میں شراب پیندا کوئی نہیں. عرض کی حضور ہے پینے والا ہے نہیں. فرما ہے نہیں ٹھیک ہے اور ادھر لے گیا آ کہندا ملکہ مکہ حیرت والی گل ہے بندیاں دیاں بڑے 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 بندے ویکھے نے پر سونے اپنی تھوک مبارک کڈی فرمائی تے او پانی چ ملائی ہے. میں کیا سوچتا کہ تھوک خوشبو تے پیدا نہیں کرتی تھوک صفائیاں تے نہیں کرتی نا تھوک کڑوا کر سکتی ہے میٹھا تے نہیں کر سکتی نا پر ملکہ مکہ حیرت دی انتہا نہیں. تھوک مبارک پانی جاندی رہی تے پانی دا رنگ بھی صاف ہو گیا پانی خوشبودار بھی ہو گیا. سرکار فرمایا کہ گھٹ بھر تے من دل کیتو تے کسے دیوی دل کیتو تے نہ دیوی. میں تو پانی دا گھٹ بھریا
تو اس پانی میں سے مہک اور خوشبو آ رہی تھی اور ایسے لگ رہا تھا جیسے شہد ہے اور ہنی ہے۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہے میں نے آپ کو بار بار کہا کہ مجھے ان کا کوئی نقش دکھاؤ۔ میسرہ لاجواب ہو کے کہتا ہے مائی صاحبہ نقش تو تب دکھاؤں اس میں کوئی نقش ہوتا، مجھے تو قسم ہے اس رب کی جس نے میسرہ کو جان دی ہے، میں نے اس ہستی کے اندر 10 دنوں میں کوئی نقص دیکھا ہی نہیں۔ وہ تو ہے ہی ایسا بے ہے، نقص تو اس کے قریب تک نہیں گیا، خامی تو اس کے قریب تک نہیں گئی ہے، خامی اس کے پاس تک نہیں گئی ہے۔ وہ تو خوبیوں کا مرقع ہے، وہ مجسم رحمت ہے، وہ سراپا رحمت ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر۔ وما علیہ